مسئلہ اور کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح وہ کام جو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں وہ سارے کام آپ کو ویسے ہی پتہ ہوں گے۔ ہر وہ کام جو عام دنوں میں نہیں کرنا چاہیے، عام حالت میں، وہ روزے کی حالت میں بھی نہیں ہے، جیسے کہ گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے بدگوئی کرنا، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں جو عموماً عام حالت میں بھی حرام ہے، روزے میں بدرجے اولا حرام ہے، یاد رکھیے۔ بہت زیادہ جو ہے گناہ کا باعث ہے، اس لیے کہ روزہ جو ہے تقوی اختیار کرنے کی چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزے کی حالت میں کوئی گالی دے، لڑائی کے لیے آئے، تو آپ صرف کہہ دیں میں روزے سے ہوں۔ تو روزے کی حالت میں نہ ہمیں لڑنا ہے، ٹھیک ہے، نہ گالی دینا ہے، نہ برائی، اور یقیناً ایک مہینہ یہ ٹریننگ ہے ہماری، روزہ ایک ٹریننگ ہے۔ جب ایک مہینہ آدمی برائی سے بچتا ہے تو سال بھر بھی اس کے لیے بہرحال آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک مہینہ ٹریننگ پیریڈ میں بھی کوئی فیلئر ہو تو میں سمجھتا ہوں باقی سال تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ رمضان کی حد تک تو ہم نے خوب تقوی اختیار کر لیا، اور رمضان کے بعد پھر وہی گناہ اور وہی معصیت اور وہی زندگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسی طرح وہ عمل جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک، وہ کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلی چیز، روزے کی حالت میں کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اور اس معاملے میں اس پہ کفارہ بھی عائد ہوں گا اور قضا بھی واجب ہوں گی، مطلب اس نے بعد میں ایک روزہ بھی رکھیں گا اور اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان جو ابن ماجہ کی روایت ہے جان مجھ کر خے کر لے، انجانے میں خے ہو جانے سے یا خود بخود خے آ جانے سے کسی بھی وجہ سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ کی صحت کا معاملہ ہے، کتنی خیاں ہو رہی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن روزے پہ فرق نہیں پڑتا خے کی خود بخود آنے سے۔ آپ نے فرمایا جو جان مجھ کر خے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور خود بخود خے آنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ورنہ بہت سارے لوگ خے آ گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اتنی خے آئی تو ایک مقدار بھی بتاتے، ایک منہ بھر کی خے آئی تو اب میں نہیں سمجھتا اس کو کاؤنٹ کیسا کریں گے منہ بھر کے، اگر تھوڑی تھوڑی آئی تو کہ نہیں تھوڑی آئی پھر بھی تھوڑی آئی تو بولے سب کو جمع کر کے ایک منہ بھر کے ہوتی ہے تو مطلب تو یہ سب نہیں ہے۔ اگر جان مجھ کیا ہے تو ٹوٹ گیا، اگر ہو گئی ہے تو نیچرلی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی صحت کا وہ ایک الگ معاملہ ہے آپ دیکھیے، لیکن روزے پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہ فاسد ہوتا ہے، نہ کمزور ہوتا ہے، نہ ضائع ہوتا ہے، لیکن ہاں کوئی جان مجھ کرے تو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس کے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مطلب روزہ ضائع ہو جاتا ہے ایک انسان کا۔ تو تین ہی چیزیں بہت آسان ہیں، ہم بستری کر لے تو روزہ ٹوٹ گیا، اسی طرح جو ہے جان مجھ کی خے کرے تو روزہ ٹوٹ گیا، اسی طرح عورت ہو تو حیض اور نفاس آنے سے اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور عموماً عورتیں سوال کرتی ہے کہ بس افطار کو 10-15 منٹ ہے اور ایسا معاملہ ہو گیا تو کیا روزہ؟ ہاں وہ روزہ آپ کا ضائع ہو گیا، بعد میں اس کی آپ کو انشاءاللہ جو ہے قضا کرنی ہی پڑیں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آخری